آج میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں انکشافات اچھا بلکہ جو جھوٹ بولے گے انجینئر مرزا پر ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے بات کرنی ہے. واو بیوٹیفل. سب سے پہلے یہ کہ انجینئر مرزا، یہ میں بتا دوں واللہ میں انجینئر مرزا کی سائڈ نہیں لے رہا، اللہ کی قسم. کہ ان کے اسٹوڈنٹ، ان کے انے فالوور ان کو خوش کرنے کے لیے کلپ بناتے ہیں. جناب میں نے ان کی خوشی پر جھوٹ کا سہارا لے کر میں نے رائے بینڈ والوں کے بارے میں یہ بات کی. اچھا یہ میں بتا دوں واللہ میں انجینئر مرزا کی سائڈ نہیں لے رہا، اللہ کی قسم. سچ بات کرنی ہے اللہ کے لیے، حق بات کرنی ہے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. انجینئر مرزا کا کوئی فرقہ نہیں ہے. فرقے تو ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور جن کی مسجدیں الگ ہوتی ہیں، اپنی مساجد ہوتی ہیں، اپنے مدرسے ہوتے ہیں، اپنی چندہ کاپی ہوتی ہے اور اپنی سوچ فکر و کفر کے فتوے اللہ معاف کرے لگاتے ہیں ایک دوسرے پر. یہ فرقے انجینئر مرزا کا کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ کے بارے میں نے یہ بات کی کہ آپ فرقہ بنا رہے ہیں، تو آپ کو کہا جی آپ مجھے فون کر کے آپ نے بات کی کہ آپ نے یہ غلط کہا ہے، تو فرقہ بنا رہے ہو نا. کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ 5B ریسرچ پیپر میں ضعیف حدیثیں ہیں. نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں پولیٹیکل خلیفہ بنایا گیا، اور بھی آپ کی جو خرافات ہیں، تو فرقے ہیں نا میرے بھائی، یہی فرقہ ہے. آپ نے غلط بات کی ہے، غلط کو غلط کہنا چاہیے، صحیح کو صحیح کہنا چاہیے، تو ہم تو بولیں گے. انجینئر مرزا کا کوئی فرقہ نہیں ہے. اچھا یہ بات میں نے کیوں یہ کچھ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی آپ؟ جو علماء سو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے خود پیچھے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا ہے. تو دوسری کرنی تھی بات کہ کوئی مسجد نہیں ہے. ہاں، جس مسجد میں خطاب کرتا تھا وہ انجینئر مرزا صاحب نے خود مجھے لگوائی تھی. انجینئر محمد علی مرزا نے ایک مسجد اپوائنٹ کی تھی مجھے کر کے 1 ایئر کو. تو افسوس ہے کہ جب سے میں نے علمی تحقیقی اصولی اختلاف کیا ہے تو انہوں نے مجھ سے مسجد واپس لے لی ہے بڑے ایڈیکیٹ طریقے سے. مگر شیم آن یو، بیکاز آپ کہتے ہو علماء ذاتیات پر آ جاتے ہیں، آپ خود ذاتیات پر آ گئے. تو مجھے افسوس ہے قاسم عزیز کو بھی آپ نے نکاح توڑوایا، جو اس نے بتایا، اور اس کو آپ اکیڈمی نہیں گھسنے دیتے. پھر اسی طرح کوئی بھی آپ سے علمی اختلاف کرتا ہے اور تحقیقی اختلاف کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ یوں کرتے ہو. کیوں یار؟ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، حضرت عمر بن عاص، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور بھی دیگر صحابہ کے بارے میں جو آپ بکواسیات کرتے ہو، اس پر تو آپ پر بولا جائے تو آپ کہتے ہو میرے پر بات نہ کریں، تو آپ ذاتی ہو گئے یار. ویری شیم. وہ میں آپ کو کلیئر کر دوں بات کہ جب میرا اختلاف علمی ہوا تھا اچھا جی، جو کہ میری مسٹیکس ہوئی ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ انجینئر مرزا ایک ناسمی مولوی نے میری ویڈیو یہ آڈیو انجینئر مرزا صاحب کی جو ہے وہ کال ریکارڈ کی، مجھے میری منتیں کی، ترلے کی ہے کہ مجھے وہ 2 آڈیو تو میں نے اپلوڈ کرنی ہے. اچھا میری غلطی ہے، میں نے ان کی آڈیو لیک کی اور میں ان سے ایکسکیوز کرتا ہوں ویڈیو میں آ کے. میری منتیں کی، ترلے کی ہے کہ مجھے وہ 2 آڈیو تو میں نے اپلوڈ کرنی. انہوں نے یہ جناب فون کر کے تو یہ مرزا نے یہ بات کی تھی کہ دیکھو یہ بات یہ ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ بریلوی دیوبندیوں کی طرح، حدیث والوں کی طرح کہ آپ مجھ سے اختلاف کرو تو میں یہ مسجد صاحب آپ سے لے لوں. یہ بات کا اصل کانٹینٹ جی. اچھا یہ بات جو میں نے ادھر ویڈیو پہ جو ان کی آڈیو چلائی تھی، اس پہ وہ بات ہرگز نہیں تھی.
یعنی کہ اس حوالے سے کہ انجینئر مرزا مجھے دھمکی دے رہے ہیں. دھمکی کوئی نہیں دی ہے. جب سے میں نے علمی अच्छा تحقیقی اصولی اختلاف کیا ठीक ہے है تو یہ انہوں نے مجھے 10 صفحہ کا اگر میں چاہوں نا آپ کو مسجد سے ہٹوا دوں. یہ انجینئر مرزا محمد علی نے کہا مگر چاہوں آپ کو مسجد سے ہٹوا دوں جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہو. تو کیا کر رہا ہوں میں کہ میں تھوڑی مجھ لے گیا ہوں. अच्छा کیا کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ؟ میں نے کوئی آپ کو ٹچ کی ہے اوپر نیچے؟ انہوں نے یہ جناب فون کر کے اس حوالے سے کہ انجینئر مرزا مجھے دھمکی دے رہے ہیں. دھمکی کوئی نہیں دی ہے. اور ایک اور بات جو رہ گئی تھی، ریسرچ پیپر 5B کے اوپر میں نے الزام لگا اس میں ضعیف حدیثیں ہیں. اور بھائی اس میں کسی نہ کسی محدث نے، اس میں تحکیم ہے، کسی نہ کسی محدث نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. اور میں نے کل رات کمپلیٹلی ریسرچ پیپر 5B پڑھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. یہ ریسرچ پیپر 5B ہے اسامہ بھائی، اور اس میں لکھا ہوا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. اب ان کا ٹائٹل یہ ہے مگر اندر ضعیف احادیث ہیں جی، اور ایک نہیں ہے درجنوں ہیں، 25 سے 30 احادیث ضعیف ہیں. اور بھائی اس میں کسی نہ کسی محدث نے، اس میں تحکیم ہے، کسی نہ کسی محدث نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے. اور میرا ان سے کوشچن آنسر کا سیشن بھی ہوا تھا، مگر انہوں نے کہا جی کسی نہ کسی محدث نے اس کو ٹھیک کہا ہے. کچھ اہل حدیث ان کی تحقیق کو لیتے ہیں، بعض ان کو لیتے ہیں، تو اٹ مین کہ وہ پھر مقلد بنا رہے ہیں نا، اٹ مین کہ وہ مقلد بنا رہے ہیں. اور یہ بھی عرض کر دو مولانا طارق امین صاحب کی بات آخر میں کہ جی مولانا طارق امین صاحب نے کہا کہ انجینئر مرزا فتنہ ہے. یہ بات انہوں نے مجھے کوئی نہیں کی تھی ادھر. اور یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ویڈیو میں نہیں کہہ رہے کیونکہ وہ کسی کو بھی نہیں کہتے ویڈیو میں، مگر وہ آپ کے بارے میں یہی رکھتے ہیں. سچی بات اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں. क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? سچی بات اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ وہ آپ کو فتنہ کہتے ہیں، مکار کہتے ہیں. اور یہ بھی عرض کر دو مولانا طارق امین صاحب کی بات آخر میں کہ جی مولانا طارق امین صاحب نے کہا کہ انجینئر مرزا فتنہ ہے. یہ بات انہوں نے مجھے کوئی نہیں کی تھی ادھر. کبھی علمی کتابی، کبھی علماء دیوبند، کبھی علمی کتابی، کبھی علماء دیوبند. علمی کتابی کوئی فرقہ ہے نا، پھر اس کا مطلب ہے ظاہر ہے اصطلاح تو پڑ گئی ہے. دوسری بات یہ ہے جناب کہ ادھر ادھر دیکھیں ایسے ہوتا ہے یار. یہ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. अच्छा اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے اور ایمان اعمال میں عافیت دے. جزاکم اللہ و احسن الجزا. السلام علیکم.